آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں سٹار، پلینٹس اور گلیکسیز کو کراس کرتے ہوئے زمین سے آسمان کی طرف گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ یہ سب چیزیں میرے آگے سجدہ کرتی ہیں، وچ مینس سٹارز، پلینٹس، گلیکسیز، ماؤنٹینز، ٹریز، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرتی ہیں۔ بٹ کیا کبھی کسی نے انہیں سجدہ کرتے دیکھا ہے؟ سجدہ تو اس طرح ہوتا ہے، بٹ کبھی کسی نے سٹارز اور پلینٹس کو اس طرح سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار یہ کہا ہے کہ یہ سب چیزیں میری عبادت کرتی ہیں۔ تو یونیورس کی ان سب چیزوں میں کوئی نہ کوئی چیز کامن ضرور ہوگی۔ آج سے بہت سال پہلے تک پوری دنیا کو یہ لگتا تھا کہ زمین مطلب ارتھ ہی دنیا کا سینٹر ہے۔ زمین تو ساکن ہے بیٹا، زمین روٹیٹ کرتی ہی نہیں ہے، زمین گردش نہیں کرتی۔ آج سے 400 سال پہلے گیلیلیو، جو ایک اٹالین سائنٹسٹ تھے، انہوں نے 2 لینسز کو ایک ساتھ الائن کر کے رکھا، جس سے انہیں معلوم ہوا کہ اس طرح دور کی چیزوں کو نزدیک دیکھا جا سکتا ہے۔ ٹیلیسکوپ کو پہلے بھی دنیا میں چھوٹے لیول پر یوز کیا جاتا تھا، جس کو صرف فوجی اور سمندری سفروں میں ہی استعمال کیا جاتا تھا، لیکن گیلیلیو نے اسی ٹیلیسکوپ کو امپروو کر کے انسانوں کی ہسٹری میں پہلی دفعہ اس کا رخ آسمان کی طرف کیا، جس سے اس نے پہلی دفعہ سورج اور چاند کو بالکل قریب سے دیکھا۔ گیلیلیو نے ان سب کی موومنٹ کو آبزرو کرنا شروع کیا۔ 1300 دنیاؤں کو ملا لیا جائے تو ایک جوپیٹر بنتا۔ گیلیلیو نے دیکھا کہ یہ بھی باقی پلینٹس کی طرح گول ہے، لیکن جوپیٹر پر پڑنے والی لائٹ مہینے میں ہر دن چینج ہو رہی تھی، اور گیلیلیو نے دیکھا کہ باقی پلینٹس کا بھی یہی حال ہے۔ اس نے اندازہ لگایا کہ زمین، ارتھ، یہ دنیا کا سینٹر نہیں ہے، بلکہ سورج ہی دنیا کا سینٹر ہے۔ اب یہ تبھی پاسبل تھا جب یہ سب چیزیں سورج کے گرد گھوم رہی، زمین کے نہیں۔ گیلیلیو نے یہ بات پوری دنیا کو بتائی کہ یونیورس کا سینٹر دنیا نہیں، سورج ہے۔ لیکن اس بات کو سننے کے بعد یورپ کے سارے چرچز اس کے دشمن ہو، کیونکہ اس ٹائم کے پوپ کا ماننا یہ تھا کہ یونیورس کا سینٹر دنیا ہے، سورج نہیں، بلکہ صرف پوپ کا ہی نہیں، پوری دنیا کا یہی ماننا تھا، جس کی وجہ سے گیلیلیو کو چرچ کی طرف سے یہ سزا ملی کہ وہ پوری زندگی اب ایک گھر میں قید ہو کر گزارے گا۔ گیلیلیو نے اپنی ریسرچ کو جاری رکھا، لیکن گیلیلیو کی انہی ریسرچز کو بعد میں پوری دنیا نے مانا، ایون کہ پوپ نے بھی۔ گیلیلیو کے مرنے کے 350 سال کے بعد گیلیلیو سے پوری دنیا نے معافی مانگی کہ ہم غلط تھے اور آپ صحیح۔ اسی طرح آہستہ آہستہ پتا چلا کہ دنیا یونیورس کا سینٹر نہیں ہے، بلکہ سورج بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں۔ سورج تو اس کی طرح اربوں خربوں سٹارز کی طرح، جو کہ ملکی وے گلیکسی کا ایک حصہ ہے۔ یہ ملکی وے گلیکسی اربوں خربوں سٹارز سے مل کر بنی، جو کہ ایک ہی روٹیشن میں گھوم رہی۔ زمین تو سورج کے گرد گھوم رہی، تو یہ سب چیزیں کس کے گرد گھوم رہی؟ سپر میسیو بلیک ہول have a supermassive black hole at their center. اس بلیک ہول نے، جو کہ ہمارے سورج سے 40 لاکھ ٹائم بڑا ہے، اس پوری گلیکسی کو ایک گول سرکل میں رکھا ہوا، جس طرح ہمارے سورج نے ان سارے پلینٹس کو ایک سرکل میں رکھا ہوا۔ لیکن یہ گلیکسی بھی اتنی بڑی کوئی چیز نہیں ہے، اس جیسی لاکھوں گلیکسیز مل کر ایک چھوٹا سا کلسٹر بنا، اور یہ کلسٹر بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، اس طرح کے ہزاروں کلسٹرز مل کر ایک سپر کلسٹرز بنا، اور ایسے کلسٹرز پوری کائنات میں بہت زیادہ ہیں۔ اب آپ نے یہ نوٹ کیا کہ ان سب پلینٹ سٹارز میں ایک چیز کامن ہے کہ یہ ہر چیز کسی نہ کسی چیز کے گرد گھوم رہی ہے۔ ایون کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المعمور کی طرف گئے تو انہوں نے فرشتوں کو سجدہ کرتے نہیں دیکھا، بلکہ وہ بھی کسی نہ کسی چیز کے گرد گھوم رہے۔ لیکن گھومنے سے عبادت کیا کہتا؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں کہا ہے یہ سب چیزیں میری عبادت کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کس سورہ میں کہا ہے؟ سورۃ الحج۔ حج میں پوری دنیا کے مسلمان بیت المقدس میں جمع ہوتے ہیں اور کعبہ کے گرد گھومتے ہیں۔ اب اس سرکل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے جب مسلمان کعبہ کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے تو یہ اکیلا نہیں گھوم رہا ہوتا، اس کے ساتھ پوری کائنات، گلیکسی، سٹار سب گھوم رہی ہے، اور وہ سب ہماری طرح عبادت نہیں کرتے، بلکہ ہم لوگ ان کی طرح عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن اس سورہ میں تو لکھا ہے کہ ہر چیز اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ عبادت سے مطلب ہماری طرح سجدہ کرنا نہیں، اللہ کے نظام کے مطابق چلنا بھی ایک عبادت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں صرف سٹارز اور گلیکسیز کی بات نہیں کی، بلکہ اس پوری دنیا کی ہر چیز، پہاڑ، ٹری، پودے، سب چیزوں کی بات کی، لیکن انہیں تو کبھی کسی نے گھومتا نہیں دیکھا۔ تو پھر یہ کس طرح عبادت کر رہے ہیں؟ آج سے ہزاروں سال پہلے اینشنٹ گریس میں یہ کنسیپٹ بنا کہ کائنات کی ہر بڑی سے بڑی چیز ایک چھوٹے سے پارٹیکل سے مل کر بنی، جس کا نام ایٹم ہے، جس کو پھر پوری دنیا بھول گئی۔ لیکن آج سے 200 سال پہلے اس پر دوبارہ سے ریسرچ سٹارٹ کی گئی۔ اس ریسرچ سے پتا چلا کہ ایٹم سب سے چھوٹا پارٹیکل نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بھی کچھ چھوٹے پارٹیکلز ہیں، پروٹونز، نیوٹرونز، الیکٹرونز وغیرہ۔
प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एटम के बिल्कुल सेंटर में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स इनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। जैसे कि दुनिया की हर चीज किसी न किसी चीज के गिर्द घूम रही है। जैसे प्लैनेट्स सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, स्टार्स ब्लैक होल के गिर्द घूम रहे हैं, जिसका मतलब है कि कायनात की हर चीज चाहते या ना चाहते हुए किसी न किसी चीज का तवाफ कर रहे हैं। जब मुसलमान मक्का जाकर खाना काबा का तवाफ करते हैं तो वो पूरी कायनात के साथ तवाफ करते हैं। जिस तरह पूरी कायनात इबादत कर रही है वो उसी तरह इबादत कर रही है। हो सकता है इसीलिए इस्लाम में सबसे बड़ी इबादत तवाफ है। तो जब सूरह हज में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये सब चीजें मेरी इबादत करें, तो वो इबादत हमारी तरह सजदा करना नहीं है बल्कि तवाफ करना। तो ये सब चीजें हमारी तरह इबादत नहीं करती बल्कि हम मक्का जाकर इनकी तरह इबादत करते हैं। और इन सब चीजों को घूमने का एक फिक्स टाइम, और जब ये टाइम खत्म हो जाए तब हर शख्स मालूम कर लेगा कि वो क्या लेकर आया है। सब्सक्राइब